تعالیٰ کو اتنی عظمت کے مالک ہونے کے باوجود وہ خود کہتے ہیں مجھے میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اگر اس کی جگہ پہ میں ہوتا تو کمال نہ ہوا ہے۔ پیارے علی تو خود بخشا ہوا ہے، خود جنتی ہے، مومن ہے، تو میرے آقا کا ویر ہے، تو میرے آقا کا بھائی ہے، سب کو بھائی بھائی بنایا۔ جب تمہاری باری آئی فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تمہارا مقام تو اتنا اعلیٰ ہے کہ صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ جب تمہاری باری آئی تو میرا آقا اس طرح ہے علی تو میرا دنیا کا بھی بھائی ہے تو میرا آخرت کا بھی بھائی ہے۔ پھر یہاں تک فرمایا کہ جب غسل فرض ہوتا ہے، آدمی ناپاک ہوتا ہے، وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، قرآن کو نہیں چھو سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرا اور میرا مقام یہ ہے کہ ہمارے پر غسل فرض بھی ہو تو ہمیں مسجد میں اجازت ہے، ہم دو آ سکتے ہیں، باقی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اتنا مقام پانے کے باوجود حضرت علی کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دل میں بڑی خواہش پیدا ہوئی، میں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا وہ کون ہے، وہ کون ہے، وہ کتنا اعلیٰ ہے، کتنا خوش نصیب ہے جس کو آقا علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ ابھی تمہارے اندر ایک ایسا شخص داخل ہو رہا ہے کہ جو جنتی ہے، جو جنتی ہے۔ حضرت علی فرماتے میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی، خواہش پیدا ہوئی، میں پیچھے مڑ کے دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد میرا آقا نے ایسے اشارہ کیا، کیا میں ایک معانقہ بتا رہا تھا اور معانقے سے قبل ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ میرا آقا نے پھر خود معانقہ کیسے کیا، اسی واقعے کی مناسبت سے میرے آقا نے ایسے اشارہ کیا تو حضرت علی فرماتے تھے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، ایسے اشارہ کیا، ایسے میرا آقا خود کھڑے، میرا آقا خود کھڑے ایسے اشارہ کیا، اوپر سے آئے، جب قریب آیا تو میرا آقا نے سامنے یہ نہیں کیا، ایسے معانقہ نہیں اور یہ دیکھتے نا بھئی مدد نہیں اتنی میری جان منو نہیں آج تک پتہ لگا یہ معانقہ کس نے بتایا ہے، کس حدیث میں آیا ہے، کس ولی کی سنت ہے، کس صحابی کا عمل ہے، یا میرے آقا کا کون سا طریقہ ہے، مجھے آج تک نہیں پتا، یا مجھے پھر کوئی دکھا دے۔ اس لیے تو محبتیں نہیں پیدا ہو رہی، پیار نہیں پیدا ہو رہا، خیر خواہی نہیں پیدا ہو رہی، حسن نہیں پیدا ہو رہا، حسن اخلاق کی دولت نہیں آ رہی، دنیا کیوں ہے، دشمنیاں کیوں ہیں، عداوتیں کیوں ہیں، بغض کیوں ہے، کینہ کیوں ہے، یہ کیوں ساری چیزیں آ گئی، بیماریاں داخل ہو گئی، اچھائیاں نکل گئی، دل سیاہ ہو گئے، دل میں بغض اور اناد کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسافہ بھی ہو رہا ہے تو ایسے ہو رہا ہے، جبکہ مسافہ یہ ہے، جبکہ معانقہ جو ہے یہ وہ مکمل عیب ملنا ہے، سینے سے سینہ لگنا ہے، یہ میرا آقا کی سنت ہے اور ہمارا معانقہ نہیں ہو رہا۔ اور کئیوں کی عادت یہ بن گئی ایسے پکڑنا اور نہیں پکڑنا، یہ معانقہ ہو رہا۔ بیٹھو اب تک یہ تو نہیں، آپ بیٹھو۔ تو میں ایک بات کر رہا تھا، میں نے پہلے مسافے کی بات کی، میرا موضوع تقویٰ تھا، اس کو میں نے ابھی کلوز کیا ہے۔ ایک میں عید پڑھ رہا تھا، بس اس عید پر میرا دل چاہتی اس موضوع سے شروع کروں، اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے اس موضوع کو میں نے آغاز کر کی تمہید مانگ رہا تھا، اور یہ سارا کا سارا جو موضوع ہے یہ پورے دین اسلام کا حسن ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ حسن فعل کی صورت میں، کام کی صورت میں، ادا کی صورت میں، اگر وہ میرے آقا کے کسی کلمہ پڑھنے والے امتی میں آ جائے تو پھر اس میں حسن پیدا ہو جائے، اس میں بھی حسن نظر آئے، اس میں خوبصورتی نظر آئے۔ ابھی اس کی طرف دھیان نہیں رہا، اب دیکھیں جب ادھر آئے ایسے اشارہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قریب آئے تو میرا آقا نے سینے سے، حدیث میں آتا ہے سینے سے سینہ لگا، سبحان اللہ، سینے سے، سارے بولیے، سینے سے سینہ لگایا۔ جب سینے سے سینہ لگا پھر میرے آقا علیہ السلام نے جب سینہ لگا لیا فرمایا اے میرے پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا ہے وہ میں نے تیرے سینے کو اپنے سینے سے لگا کر سارا کو تیرے سینے میں منتقل کر دیا۔ سبحان اللہ، جو رب نے میرے سینے میں ڈالا تھا وہ سارا تیرے سینے میں میں نے منتقل کر دیا ہے۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ میں نبی ہوں تو امتی ہے، میں نبی ہوں۔ یہ واقعہ محبت میں نے ویسے کوٹ کیا ہے، کوئی موضوع کے اندر یہ شامل نہیں تھا، لیکن ایک بات بتا رہا تھا کہ مسافہ بھی تب پورا ہوگا جب مکمل ہوگا، الا غفر لہما قبل ان یتفرقا، گناہ بھی تب معاف ہوں گے جب ہمارا مسافہ سنت کے مطابق ہوگا۔ اور سینے میں دل میں محبت، پیار،
پیدا ہوگا تعلق تب مضبوط ہوں گے، محبتیں تب پیدا ہوگی، پیار تب پیدا ہوگا، خیر خائی کا جذبہ، یعنی خدمت کا جذبہ، دو سب میں شریک ہونے کا جذبہ، یہ تمنا، یہ خواہش تب پوری ہوگی جب سینے سے سینہ لگتا رہے گا، بغیر غرض و غایت کے، بغیر ذاتی مفاد کے، بغیر ذاتی غرض و غایت کے، بغیر ذاتی لالچ کے، مسافہ بھی ہو تو رب کے لیے، اور اگر معانقہ بھی ہو تو رب کے لیے، میرے آقا کی ادا کے مطابق ہو، پھر خدا کی عزت کی قسم جو اس وقت حالات پیدا ہو چکی ہیں یہ کبھی حالات میں نظر، یہ حالات کبھی ایسے نہ آتے جو حالات پیدا ہو چکی ہیں، نہ خدمت رہی، نہ خیر خائی رہی، نہ نصرت رہا، نہ پیار رہا، اور آج تک مجھے اور سمجھ نہیں لگی کہ چہرے کی مسکراہٹیں کیوں ختم ہو گئی؟ تکبر، غرور، تھوڑی کسی دولت مل جائے وہ کہتا پتہ نہیں میں یہاں مگر تم کوئی شاید، تیرا آواز بھی بڑا عجیب ہے تو تیری انتہا بھی عجیب ہے، منو تفاتی انسان کو بنا، تیرا آواز ہے نا وہ ایسے قطرے سے ہوا ہے، وہ جس کپڑے پہ لگ جائے وہ کپڑا وہاں سے نہیں دھویا جاتا، وہ سارے دھویا جاتا۔ تو اپنی اصل دے، اپنی ابتدا دے، اپنا آواز دے اور اپنی انتہا دے، پیسہ آئے تبھی تکبر، طاقت ہے تبھی تکبر، اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ تو نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ میری انتہا ہونے والی کیا ہے؟ تیرے جیسے تو بڑی بڑی بلاواں آئیں اور ساری چلی گیا، کوئی آج بھی پوچھنے والا نہیں ہے، چہرے کی مسکراہٹیں ختم ہو گئی، چہرے کی، اگر یہ میں بات نہیں کر رہا، اگر وہ دنیا دار ہے، اگر وہ دنیا دار ہے، دنیا کے لحاظ سے پیسہ ہے، عزت ہے، اس کی وجہ سے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ مثلا میں جناب یعنی صاحب ہم دونوں کلاس فیلو ہیں، ہم پڑھتے رہے، میں میٹرک میں جناب فیل ہو گیا، میں رہ گیا، یہ ماشاءاللہ پڑھتے پڑھتے افسر لگ گئے، کسی اچھے میں اعلیٰ جناب سیٹ پہ بیٹھ گئے، جناب عامر کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو، کیوں؟ یہ افسر ہو۔ میری بات پہ غور کریں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ تم مجھ سے علم زیادہ ہو، یہ میں اتنا علم نہیں رکھتا ہوں۔ چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو، جب میں نے کے بعد جانا نا، اسے مجھے پہچان نہیں دی، اس کرسی نے پہچاننے دینا ہی نہیں، تو کوئی بات نہیں، کتا مان جا، تو نہ پہچان، تو نہ پہچان، کوئی بات نہیں، تو نہ پہچان، اور انشاءاللہ جس تخت پہ تو لٹایا جانا ہے نا، تو کروٹ نہیں بدل، تو نے ٹانگ نہیں ہلانا، تو نے بازو نہیں ہلانا، پھر تکبر، پھر غرور، پھر وڈیانہ، پھر چہرے کی مسکراہٹیں جو تو نے ختم کر دیا نا، ساری تیرے سامنے شیشہ ہو جائے گا، فَقَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبْصِرْ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، پھر رب پردے ہٹا دے گا، حجابات ہٹا دے گا، ہر چیز تیرے سامنے شیشہ ہو جائے گا، ہر چیز تو سامنے دیکھ لے گا، تیری سیڑھی چل جائے گی، پوری زندگی کی سیڑھی جو تو ریکارڈ کرواتا رہا ہے، آواز میں بھی، تصویروں میں بھی، ایک طرف تصویریں آئیں گی، پوری زندگی کی تیری کرتوتیں سامنے آئیں گی، تصویریں بھی چل رہی ہوگی، اور ساتھ تیری آواز بھی آ رہی ہے، تو بولتا کیا رہا، تو کیا کہتا رہا ہے۔ میں نے ایک مسافے کی بات کی ہے، میں نے بھی موضوع شروع نہیں کیا، میں تقییدی گفتگو میں ایک تو مسافہ بیڑا غرق ہو گیا، معانقہ بیڑا غرق ہو گیا، ملنا بیڑا غرق ہو گیا، پیار ختم ہو گیا، محبتیں ختم ہو گئی، چہروں کی مسکراہٹیں ختم ہو گئی، دینداروں میں ایک بہت بڑا عالم دین بن گیا نا، بڑا مفتی پتہ کی بن گیا، لو جی چہرے کی مسکراہٹ کی کیوں؟ اس لیے کہ وہ خلیل محترمان اس کے پاس علم آ گیا نا، وہ کو شہر بن گیا، دیندار کی طرف سے بھی، اگر کوئی پیر صاحب نے اللہ معاف کرے، وہ پیر صاحب ہیں، وہ علامہ صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، یہ نہیں ہے، اب میرا شعبہ دین کا ہے، میرا شعبہ دین کا ہے، دین کے اندر ملاقاتیں کی، حضرت صاحب دل عجیب ہو جاتا ہے کہ کیا میری آقا کی سنت ہے؟ آئی محترم، ٹائم ہوتا جا رہا ہے، اب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ہے نا کہانی، اب سنیے، میں یہ باقی مسائل اپنی جگہ، مسافہ کیسے ہوگا وہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے، معانقہ کیسے ہوگا بتا دیا آپ کو، ایسے ہی کریں گے، ذاتی لالچ میں نہیں، اللہ کی رضا کی، چہرے پہ مسکرا کے رہو، مسکرا کے ملو، پیار سے ملو، پہلی ملاقات قبر میں آقا سے ہو رہی ہے، میرے آقا سے ملاقات ہو رہی، وہاں نظر رکھو، آج ہم نے تمہیں فضالوں میں رکھا ہے، تریفی ہم اپنے بھی استقبال کرا رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، تمہیں نچا رہے ہیں، خوش کر رہے ہیں، نا نا نا، جو قرآن ہے
وہ قرآن ہے، جو حدیث ہے وہ حدیث ہے. قرآن و سنت میں جو فرما دیا کہ وہ سچ ہے، وہ بارحق کے وہ ہو کر رہنا ہے. آئیے جملہ کے کہنے لگا ہوں، میں نے مکان بنایا، میں ایک پہلی مثال یہ دے چکا ہوں، میں ویسے پرانے لگا ہوں، میں نے مکان بنایا، بڑا اچھا بنایا، دوستوں کو میں نے بتایا، دعوت کی میں نے، اور جناب مکان دکھایا، لکڑی کی تعریف کی میں نے، پتھر کی تعریف کی، ٹیلوں کی تعریف کی، ٹھیک ہے جی. بڑا بڑا جناب پتہ نہیں کیا کیا. وہ ایک دفعہ عمرے پہ جاتے ہیں نا، تو ایک دفعہ وہ وہاں ٹوٹی ایسی لگی ہوئی تھی، وہ کسی چل نہیں نا، اور نبی کو نہ نیڑے گیا نا، یہ تو بڑی بہترین نہیں تو وہ کہ تمنے کی نہیں یہ وہ یہ نہ وہ ہاتھ تھلے کرو تو آپ پہ پانی. وہ سارے میرے تک کیا سارے پہنچے ہیں کہ نہیں اسی جناب ہوتے بھی کیوں تمنے کی ہیں جی. وہ پھر جو فلاں سب کھڑے ہو کے آ گئے، انہیں کو وہ چلو ایک بندہ پوچھ جائے چلو کون گاڑی میں ہے، وہ سارے لوگ نہیں لا دیتے، میرے سارے دکھ گئے. ترقی نجدی دور ہے نا، کیا تمہیں ترقی تو ہم نے کرنی ہے نا کہ نہیں. اس نے بڑی مکان کے بارے میں کہا، جناب مکان کیسا ہے، یہ لباس کیسا ہے، میرا کاروبار کیسا ہے. خدا کی قسم پھر اللہ تعالیٰ سنتے آل عمران اور پارہ نمبر 4 اور آیت نمبر 159 میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ رب نے کیا اپنے محبوب یہودیوں کو سبق درس اور نفت فکر دیا. خدا کی قسم آپ سنیے نا اللہ کیا فرمایا، فابی ماں کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کیسی ہے. سبحان اللہ. اپنے محبوب سے مخاطب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فابی ماں محبوب کیسی ہے، مولا کیا فرمایا، رحمت کیسی ہے. مولا کون سی رحمت، فرمایا من اللہ، تیرے رب کی رحمت کیسی ہے. سبحان اللہ. تیرے رب کی رحمت کی برکت کیسی ہے، تیری رب کی تیرے اللہ کی رحمت کی فضیلت کیا ہے، کیسی ہے. فابیمان کا معنی کیسی ہے، کیا معنی ہے، تو کیسی کہاں استعمال ہوتا ہے. دیکھو میں کہ آپ سے کہوں اپنے دوست میرا مکان کیسا ہے، یہ کیا ہے، بولو یار تسی باشا کو زیادہ پڑھے لکھے بیٹھے، میں کو زیادہ پڑھا لکھا، میں نے جو ممبر تھلے میں کہیں بولے نہیں. حقیقت یہ میرے زندگی رسول ہے کہ گفتگو کر رہے ہو نا، بڑے بڑے نکل کے بچے ہی گفتگو کرتے ہیں، آپ پر چپ بولے نہیں، میں آپ پر بولنا دے گیا، آپ پر درد بولتے نہیں سکتے، بندے بولنا دیتے نہیں. ادھر صاحب اتنے بندے بولتے ہیں، اتنا بندہ بولتا ہے جناب کمال کر دیتا. اور میرا شگرد میں کوئی حفظ کر کے دیا ہے، وہ ایسے پیدا مرید ہے جناب، وہ اتنے کو آیا انہوں نے کہ کوئی مسکراہٹ نہیں. میرا شگرد میں کوئی حفظ کر کے گیا، ڈنڈے کھاتا رہا، مار کھاتا رہا، سختیاں سارا کرتا رہا. وہ نے کہا جناب وہ دین ہوتا بیٹھنا ہوتا ہے، میں نے یہ کتنے مسلمت نہیں آ رہے، یہ بنا چھے کی ہے منو نہ کوئی سمجھ لگے بھی ہے. پھر یہ روحانیت کا مکلنا بھی ایسا کرے نا، میں تب چوپ بھی ہو گیا. میں کہتا جناب ہوا میں پروازیں کر رہا ہے تو انسانیت کیا بنا مانی جا کی کرے، یہ بنا کوئی نہ سیر نہ کوئی پہر کئی تو ایسے باتیں ملن کے توبہ اللہ نہ تو پناہ دے اور جائے اپنے مولی پر پچھ گیا کہنے والا مولی پر دیکھ کی پوچھنا نہیں. موسیٰ علیہ السلام دی جڑی ساس سی نا، ان کی بڑی بیٹی آئی نا، ان کے ساس آئی نا، ان کے پیو آنا، انہوں نے کہا پتر نہ کی کیا پوچھ کے اپنے مولی کو لے آ جائے. یہ کہ بس ہے اللہ کے بندوں کیا ہو گیا. ہاں پریشانی ہونا. قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں رب نے بڑا فیصلہ کیا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. میرے رب نے خود فرمایا اگر ایسا بندہ مل جائے جو وقت کو ضائع کر رہا ہو اس کو دور سے سلام کر. وہ کہ یار تو جتنی آتے میں ہارے، وقت نہیں ضائع کرنا، اس لیے کہ وقت بڑا قیمتی ہے. نوجوانوں بزرگوں وقت بڑا قیمتی ہے. تم اور میں وقت کی قدر کریں یا نہ کریں، وقت پکار رہا ہے. دن جب سے چڑھا ہے یہ پکار ہی جا رہا ہے، جاتا جا بھی رہا ہے، پکار رہا ہے. میں بڑا قیمتی، مجھ سے فائدہ لے لو میں نے گزری. رات آتی مجھ سے رات پکارتی رہتی ہے، مجھ سے کوئی فائدہ حاصل کر لو. لیکن ہم جہاں کریں جہاں بیٹھے دن بھی جا رہا ہے، رات بھی جا رہی ہے، گپے لگ رہی ہے. اور جب دین کے باری آتی ہے ٹائم ہی کوئی کیا ٹائم کوئی. یہ ملک کو میرے پروگرام تھا کسی جگہ پہ کھانا میں جناب لوگ بیٹھے ہیں جناب سارے کوئی معاملہ ایسا ہوا. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں کہا بالکل ٹھیک ہے. اس محفل میں بیٹھنا بڑی تنگی ہے. اے مسجد جاتے نہیں کہ یہاں کوئی کام کھار نہیں، صرف کھانے کو تانگ کرنا بچانے ہوتے
فدرائن دلان بابے کھڑپ پہ جناب نہ کوئی کام نہ کوئی کار مسیحتی ہوتے نا این تو دتی پکتی گھر اللہ دے بندے 2 منٹ مسیحتے بیٹھ جا سکون نہ بیٹھ جا یار تین اور کام کیے کوئی 2 منٹ اللہ نہ کر اللہ دے کتنا پیار کرنا نا مسجد دل لگنا ہی نہیں نا دل دا گھر انہاں دل رب دے گھر نہ لگنا کیتا چل بارہ میں موضوع ختم ابھی میں کچھ خاص کر دیتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں اللہ پوچھتا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ اے میرے محبوب یہ بتا تیرے رب کی رحمت کیسی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے رب کی رحمت کیسی ہے اگلا جملہ سن لے اس کے بعد میں ایڈ کرتا ہوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ میرا اپنی آواز ہے بہت خوبصورت موضوع ہے اس میں انشاءاللہ میں بھی چلوں گا آپ بھی چلیں گے اور یہ پورے دن کا حسن بھی ہے مغد بھی ہے لب لباب بھی ہے رب کو پسند بھی بہت اور آپ اور میں نے تیار ہونا ہے اور تیاری کرنی ہے اس موضوع پر چل کر اتنی تیاری کریں کہ 2 چادروں میں لپیٹ کر گھر والے قبر میں پھینک آئیں میرا آقا ایسے جلوہ فروز ہوں آقا آتے فرما فرشتوں رب دو آج اس سے نہیں پوچھنا آج تو میں نے بتانا کہ یہ کون ہے سبحان اللہ تیاری کریں خدا کی قسم چلو پھر مسکراتے لاؤ حسن اخلاق لاؤ تبسم لاؤ پیار کی نرمی میں پھرسو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی رحمت سبحان اللہ اس کیوں کریں تیرے رب کی رحمت کی برکت کیسی ہے مولا کیا فرمایا لنتا لام نون تا لام نون زیر لن تادبر تا لنتا آج اپنی دل اور دماغ کی تختی پہ لکھ لو لنتا لنتا رب کہتا ہے تیرے رب کی رحمت کیسی ہے اس کی برکت کیسی ہے مولا کیا فرمایا یہ جو چہرے کی مسکراہٹ آئی ہے نا یہ لینتا نرمی آئی ہے لینتا پیار پیدا ہوا ہے لینتا خیر خائی کا جذبہ پیدا ہوا ہے لینتا انس تعلق خیر خائی چہرے کی مسکراہٹ یہ ساری نعمتیں اللہ کی رحمت کی برکت ہی تو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ رب کہتا ہے یہ میری رحمت کی برکت ہے کہ لینتا تجھے نرمی مل گئی ہے تمہیں پیار مل گیا ہے تیرے کی مسکراہٹ مل گئی ہے پھر میں جملہ کہہ کر بس اجازت چاہتا ہوں آپ سے اگر نرمی ہے پیار ہے حسن اخلاق ہے چہرے پہ مسکراہٹ ہے ہمدردی ہے تو یوں سمجھ کہ تو اللہ کی رحمت سے مالا مال ہے اگر یہ تیرے اندر نہیں ہے کڑوا پن ہے حسن اخلاق نہیں ہے ہمدردی نہیں ہے خیر خائی نہیں ہے نرمی نہیں ہے پھر یوں سمجھ قرآن کی نص سے یہ ثابت ہے کہ تو اللہ کی رحمت سے محروم آج دعوت فکر ہے میرے پاس جمعہ پڑھنے والوں آج یہ دنیا اپنے سے نشچ کر لو پھر اس پر آگے چلیں گے پھر حدیثیں لائیں گے پھر 2-4 واقعات لائیں گے پھر قرآن کے لیے ایت کے اندر سمندر میں غوطہ دار ہوں گے پھر ہیرے نکالیں گے قرآن کو ہم نے نہیں چھوڑنا یہ قرآن کے اندر سمندر ہم نے بہایا ہے ہم تو قرآن کو چھوڑیں عام کتابوں کی طرف کیوں جائیں پہلے قرآن کو تو دیکھو پہلے قرآن کو پڑھو پھر قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ جب پہلے قرآن کی آیت میں سے اس سمندر میں سے ہیرے نکالو خود بھی نکال کے لوگوں کو بتاؤ پتہ چلے کہ رب کا کلام کیا ہے سبحان اللہ